سوات شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جبکہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ گرمی کی شدت کے باعث برف کا استعمال بڑھ گیا ہے اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برف کارخانوں کے مالکان نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے اور برف منہ مانگے دام فروخت کر رہے ہیں، جبکہ برف کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اسلم اچکزئی کی یہ رپورٹ۔ میں ہوں چمن سے محمد اسلم اچکزئی۔ میں اس وقت موجود ہوں تاج روڈ میں واقع برف ڈیپو میں۔ چمن میں طویل جاری لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے برف کی مصنوعی قلت پیدا ہو گئی۔ سخت گرمی میں عوام گرمی سے بچنے اور پیاس کو بچانے کے لیے برف فی کلو 30 سے 50 روپے خرید رہے ہیں۔ برف کی مصنوعی قلت اور خود ساختہ مہنگائی نے غریب عوام کو برف کی مصنوعی نعمت سے دور تو رکھا، لیکن انتظامیہ نے بھی اپنے بے بسی کے انتہا کرتے ہوئے مہنگائی کو ایک نئے جنم دی، جس سے غریب، نادار اور مظلوم عوام مزید ظلم اور بربریت کے دریا میں ڈوب گئے۔ جاری صورتحال سے مقامی انتظامیہ تو بخوبی آگاہ ہے، لیکن تاحال برف کی مصنوعی قلت کے خاتمے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے ہیں۔ مقامی انتظامیہ برف کی مصنوعی قلت اور مہنگائی کو تو روک سکتا ہے، لیکن اسے روکنے کے لیے کسی قسم کی کوشش تاحال نہیں کی گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتظامیہ مکمل بے بس ہو چکا ہے۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، چمن۔ ناظرین، بلوچستان کے بعد اب چلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چیدہ خبروں اور رپورٹس پر۔ سوات کے علاقے دروز خیلہ میں سال 2008 میں طالبان کے ہاتھوں تباہ ہونے والے لڑکیوں کے 3 اسکولوں کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ طالبان نے لڑکیوں کے ان مڈل اور ہائی اسکولوں کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا تھا۔ سوات آپریشن کے بعد سرحد رورل سپورٹ پروگرام کے تعاون سے ان اسکولوں کی عمارتیں نئے سرے سے تعمیر کر کے نیا فرنیچر فراہم کیا گیا ہے۔ اسکول تباہ ہونے کے باوجود طالبات نے کیمپوں میں تعلیم جاری رکھی ہوئی تھی۔ تجاوزات کے خاتمے کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان کے تمام میڈیکل سٹورز دوسرے روز بھی بند رہے۔ ٹی ایم اے کی طرف سے شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن شروع کیا گیا۔ صدر بازار اور سول ہسپتال کے سامنے ٹی ایم اے نے آپریشن کے دوران دکانوں کے فرنٹ گرا دیے، جس کے خلاف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کی اپیل پر ہڑتال کی گئی، جو دوسرے روز بھی جاری رہی۔ میڈیکل سٹورز بند ہونے کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات درپیش آئیں۔ ٹی ایم اے حکام کی طرف سے کاروبار ختم کرنے کے نوٹس واپس لینے کی یقین دہانی پر چھابڑی فروشوں نے بھوک ہڑتالی کیمپ ختم کر دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی پرانی سبزی منڈی کے چھابڑی فروشوں کو ٹی ایم اے کی طرف سے کاروبار ختم کرنے کے نوٹس جاری کیے گئے تھے، مگر چھابڑی فروشوں کا موقف تھا کہ وہ گزشتہ 10 برس سے ٹی ایم اے کو تہ بازاری کے تحت باقاعدہ کرایہ ادا کر رہے ہیں۔ ٹی ایم اے حکام کی طرف سے نوٹس واپس نہ لینے پر چھابڑی فروشوں نے 3 دن تک بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا۔ چھابڑی فروشوں اور انجمن تاجران کے وفد نے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے مسئلے کے حل کے لیے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان کی مداخلت پر ٹی ایم اے حکام نے چھابڑی فروشوں کو جاری کیے گئے نوٹس واپس لینے کی یقین دہانی کرا دی۔ لکی مروت میں سیمنٹ فیکٹری کے سینکڑوں ملازمین نے مطالبات کی منظوری کے لیے فیکٹری کا گھیراؤ کر لیا۔ ضلع لکی مروت میں واقع سیمنٹ فیکٹری کے ملازمین نے فیکٹری سے نکالے گئے مزدوروں کو فوری طور پر بحال کرنے اور مزدور یونینز کے انتخابات کرانے کی اجازت دینے کے حق میں احتجاج کیا۔ مطالبات کی منظوری کے لیے فیکٹری انتظامیہ سے مذاکرات ناکام ہونے پر سینکڑوں مزدوروں نے فیکٹری کا گھیراؤ کر لیا۔ پولیس نے امن و امان کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے 10 مزدوروں کو گرفتار کر لیا، جبکہ مزدور رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ان کا احتجاج پرامن ہے، جو مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا۔ ناظرین، سوات کو مشرق کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ شدت پسندوں کی کارروائیوں کے باعث نہ صرف بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا اور سرکاری املاک تباہ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ علاقے کی اہم ترین صنعت سیاحت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے میں شدت پسندوں کے خلاف کامیاب آپریشن کے بعد اب سوات میں زندگی کی رونقیں لوٹ رہی ہیں۔ سلیم اطہر کی رپورٹ۔ گزشتہ 2 سالہ کشیدگی کے بعد سوات میں امن قائم ہے اور وہ بازار اور تجارتی مراکز جو کشیدہ صورتحال کی وجہ سے ویران تھے، آج کل ان بازاروں میں دوبارہ چہل پہل دکھائی دے رہی ہے۔ سوات میں الحمدللہ دوبارہ امن آ گیا ہے، عوام اللہ کے فضل و کرم سے خوش ہے۔ وزٹر بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ امن کی وجہ سے وہ بھی پرسکون ہے۔ کشیدہ صورتحال کی وجہ سے نہ صرف سوات کی تجارتی سرگرمیاں باندھ پڑ گئی تھی، بلکہ ضلع بھر کی سڑکوں پر بھی ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ امن کے قیام کے بعد منگورا شہر کے سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں سوات میں امن کے قیام کا بہترین نمونہ پیش کر رہی ہے، جس سے لوگ مطمئن بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ سوات کے جو پہلے حالات تھے 2-3 سال پہلے، تو اللہ کے کرم سے اب پھر وہی حالات بنتے جا رہے ہیں۔ سوات کی باسی ایک طرف امن کے قیام کے بعد بازاروں میں بڑھتی ہوئی تجارتی سرگرمیوں پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ سوات میں دیرپا امن کے قیام کے لیے دست بدعا ہے۔ کامیاب آپریشن کے بعد عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت علاقے میں امن کی قیام کے ساتھ ساتھ عوام کے مسائل پر بھی توجہ دے۔ کیمرہ مین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، منگورا، سوات۔
मुल्क की तरक्की में सनतों का भी अहम किरदार है। खैबर पख्तूनख्वा में सनतों को फ़ाल करने और उनकी तरक्की के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। पेशावर के मुकामी होटल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सनतों की पॉलिसी वज़ा करने के लिए एक तकरीब हुई, जिसका अहवाल बता रही हैं आयशा तस्कीन अपनी इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के मकामी होटल में, जहाँ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सनतों के लिए पॉलिसी वज़ा करने के हवाले से एक तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब का एहतमाम खैबर पख्तूनख्वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से किया गया था, जिसमें ताजिर रहनुमा और सेनेटर इलियास बेलोर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रियाज अरशद, बिजनेस कम्युनिटी के ओहदेदारान और सूबे की मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सदूर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर इलियास बेलोर का कहना था कि सूबे में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल ने इंडस्ट्रीज को तबाही के धाने पर खड़ा कर दिया है, जबकि बिजली की नारवा लोड शेडिंग ने सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया है। उनका कहना था कि लोड शेडिंग से बचने के लिए छोटे डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। तकरीब से खिताब करते हुए मुख्तलिफ सनतकारों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की। बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि सरहद डेवलपमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी ना होने के बराबर है, लिहाजा इसे ख़त्म किया जाए। ताजिरों ने सूबे में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के क़याम का भी मुतालबा किया। सनतकारों के मुताबिक सूबे में सनतों को फ़ाल बनाने और उन्हें तरक्की देने के लिए मुनासिब पॉलिसी और उस पर सही अमल दरामद की ज़रूरत है। कैमरामैन मोइन अली के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, सेहत की सहूलतों की कमी का मसला आम है। किसी भी इलाके का जिक्र करें, सेहत के शोबे में सहूलतों का फुकदान नजर आएगा और उसकी एक वजह आबादी में इजाफा और वसाइल की कमी है। टांक में भी सेहत की सहूलतों का फुकदान है, जिसकी वजह से शहरी मजीद परेशान है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मुस्तसर बलोच की रिपोर्ट। किसी भी माशरे में लोगों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल होती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बुलंदोबांग हुकूमती दावों के बावजूद आम शहरी बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक में भी शहरी सेहत के हवाले से शदीद मसाइल का शिकार हैं। 2 लाख से ज़ायद आबादी के शहर में सिर्फ 3 रूरल हेल्थ सेंटर और 18 BHUs कायम हैं। शहर भर में ख़वातीन के लिए कोई हेल्थ सेंटर मौजूद ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टांक में भी सहूलियात का शदीद फुकदान है। मजमूई तौर पर 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में सिर्फ 2 बिस्तरों की गुंजाइश मौजूद है। हस्पताल में 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं, मगर उनकी हाजिरी सिर्फ कागजों तक महदूद होती है। अमला ना होने के बायस अस्पताल की OPD को सुबह 10 बजे ही ताले लगा दिए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लियाकत का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल ताहाल इंतजामी सरबराह से ही महरूम है। टांक हस्पताल की ज़ेर तामीर इमारत रवा माह पाया तकमील को पहुंचना थी, मगर ठेकेदार की सुस्त रवि के बायस इस मंसूबे की तकमील की मुद्दत में 1 साल की तोसी कर दी गई है। नए हस्पताल में जदीद आलात की तनसीब के लिए सूबाई हुकूमत ने 8 करोड़ 70 लाख रुपए महकमा सेहत टांक को फराम किए थे, मगर इमारत की तामीर बर वक्त ना होने के बायस ये रकम सूबाई हुकूमत को वापस कर दी गई है। टांक हस्पताल की नई इमारत की तामीर का काम जारी है, लेकिन यहाँ तिबी अमले की शदीद किल्लत है और जब तक इस मसले को हल नहीं किया जाता ये वसाइल करामत साबित नहीं हो सकते। कैमरामैन नईम अब्बास के साथ मुस्तनसर बलोच, दुनिया न्यूज़, टांक। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में बाकी है। मामू और नाना ने नामौलूद बच्चे को जिंदा दफन करके मार डाला।